سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغالب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد دوشی پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو بہت ہی بڑا انعام ہے ہم سب کو صرف ایک مقصد کے لیے جمع کیا ہے اور کسی کا ذہن میں کوئی اور مقصد ہو تو اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں کہ صرف ہمارا یہاں بیٹھنے کا میرا بھی اور آپ کا بھی ایک مقصد ہے کہ اللہ کے پیارے نام کو لیا جائے بیٹھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھنے میں تو اس بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اتنا بیٹھنا جمع ہونا اور صرف اس کام کے لیے کہ اللہ کا نام لیا جائے لیکن یہ اتنا بڑا فعل ہے اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کے بارے میں ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی وہاں تک کہ کتنا بڑا انعام ہے یا نام لینا اللہ کو یہ کوئی میں روایتاً یا عام انداز سے آپ سے گفتگو نہیں کر رہا بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کل روز حشر میں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے اس نام کو لینے والوں کا اللہ نے کیا مقام رکھا تھا وہ کتنا اونچا مقام تھا جو لوگ اللہ کا نام لیتے تھے ساری برکتیں اللہ نے ساری نعمتیں ساری عزتیں صرف اپنے نام پہ رکھی ہیں اللہ تعالیٰ مقولہ ہے کہ جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ اس کے نام کو بلند کرتا ہے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کا نام کہیں زمین پہ نظر آ جائے کسی کو گرا ہوا ہے لکھا ہوا تو اس نام کو پکڑ کر ادب کے ساتھ عزت کے ساتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ فعل اس بندے کا اتنا بڑا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نام صدیقین میں رکھ دیتا ہے صرف اس پر کہ اس نے احترام کیا اس نام کا اس احترام سے عزت کر کے اس نام کو اٹھا لیا تو میرے بھائی جو ساری زندگی اس نام کو لے کے پھرتے ہیں
اپنے دلوں کے اندر کو جماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا مقامات رکھیں گے کہ صرف اس کو عزت سے رکھنے سے زمین کے پڑے ہوئے نام کو عزت سے اٹھا کر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام صدیقین میں رکھ دیا. یہ حدیث ہے اور واقعہ حقیقت میں بھی صحیح ہے. ایک شخص شرابی اس وقت سارا اس کا شراب خانے میں گزرتا ہے، میکدے میں گزرتا ہے، پی پی کے بے ہوش ہو کے وہیں لیٹ جاتا ہے اور کوئی زندگی کا اس کا مقصد نہیں، مدوش شراب خانے کے اندر رہتا ہے. انسان ہے، ایمان ہے اس میں بھی جس درجے کا بھی ہے، بس شراب میں پڑا ہے، کسی چیز کا عمل کا خیال نہیں، کچھ بھی نہیں، نشے کے اندر دھوتا ہے اور شراب خانے سے نکلا ہے، لڑکتا ہو جا رہا ہے. اس نے دیکھے کہ پرچے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اس کی آنکھیں کھلی اس نام کو دیکھنے کے بعد اور نشے کی حالت میں اس نے اس نام کو اٹھا لیا، کیسی خوشبو لے کر آیا، خوشبو اس پر لگائی، خوشبو لگانے کے بعد آنکھوں سے لگایا، چوما اور کسی اونچی جگہ پہ اس کو رکھ دیا. اب حدیث تو کہتی ہے نا جو میرے نام کی عزت کرے گا صدیقین میں لکھ دوں گا. اب وہ شرابی ہمیشہ درجے کا شرابی، بے قدے میں رہنے والا، لیکن حدیث تو حدیث ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا تو اللہ کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ کتنے گناہ میں ہے، کیا حال ہے اس کا، بس اگر اس نے وہ فیل کر لیا تو اللہ اس کو عنایت فرما دیتے ہیں اس کو. تو اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے کسی گناہ کو ختم کر دینا، صاف اور شفاف کر دینا. وہ تو رکھ کے چلا گیا نشے کے اندر، اس کو کیا پتا کیا وہ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ. جو زمانے کے جو بزرگ تھے اللہ نے ان کو خواب میں حکم فرمایا کہ جاؤ فلاں جا پہ ایک شخص اس نام کا ہے، بشر نام کا، اس کو جا کے خوشخبری دو اپنے رب کی طرف سے کہ اللہ نے تجھے پسند کر لیا ہے اور تیرا نام اپنے محبوب بندوں میں لکھ دیا. وہ خواب میں دیکھا انہوں نے بشر، سوچا کہ تو شرابی آدمی ہے، گناہ گار آدمی، تو شاید میں شیطانی دھوکا ہوگا کوئی خواب میرا. انہوں نے اس کو درگزر کیا، جبکہ اللہ والوں کے خواب تقدیم سچے ہوتے ہیں، صدق پر ہوتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں ان کے. وہ پھر دوسری رات پھر ان کو وہی خواب نظر آیا کہ جاؤ بشر خوشخبری دو کہ ہم نے اپنے بندوں میں خاص نام اس کا لکھ لیا، اس کا رتبہ بلند کر دیا. پھر سوچا انہوں نے، سوچا پھر شیطان کا حملہ ہے، پھر انہوں نے اگنور کر دیا اس چیز کو. تیسرے دن جب پھر وہی خواب آیا تو سمجھ گیا کہ مطلب ضرور ہے. اب تلاش کہاں کریں، ان کو گھر گئے تو گھر میں سے کہا کہ وہ تو یہاں ہوتے ہی نہیں، تو شراب خانے میں پڑے ہوں گے کہیں، ادھر ہی ہم جا کر تلاش کریں. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے، جب موقع ہے نا ہدایت کا تو اس کو ضائع نہ کرا کرے. بار بار اللہ پاک نے سمجھاتے چیزیں، بار بار انسان کو کسی کو اس طرف نہیں دھکیلتا. پہلی موقع جب آ جائے تو اسی کو پکڑ لے انسان، بس پہلی جھٹکے پہ ہلے نہ وہاں سے، کیونکہ اللہ نے دے دیا چانس. مجھے یقین یہ چانس اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ کہنے اچھا چلا شاخ میں ڈھونڈتا ہوں. تو اب وہ اندر تو کیا جائیں شراب خانے میں، کہ بھائی بشر پڑا ہے، کہ یہاں تو پڑا ہے، اندر ہے. تو سب پہچان کی تو حضرت بزرگ آئے ہیں، تو پتہ نہیں کہ اس کو کیوں تلاش کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہتے بس میں تو اندر نہیں جا سکتا، اس کو یہ بتا دیں کہ اللہ نے تجھے اپنے خاص بندوں میں چن لیا ہے، جاؤ خوش کریں. تو وہ آدمی گیا اس پاس، کہتے بشر کی کیا بات ہے، کہ تیرے لیے ایک پیغام آیا باہر. کون لایا؟ کہتے وہ بزرگ. کہتا وہ مجھے چھپاؤ، کہ تو میرا عذاب کو پروانہ ہوگا، اللہ کو سزا دینے چاہتے ہوں گے مجھے، تو مجھے بچاؤ، میں کیا کروں؟ وہ کہ نہیں باہر تو نکل.
جب ان کو ضرورت سے باہر نکالا اور جب یہ پیغام دیا تب وہ بشر حافی بن چکے تھے الحمدللہ۔ آج ان کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے کہ کتنے بڑے اللہ کے بزرگ گزرے اور کس مقام کے بزرگ تھے۔ حافی ان کو کہا جاتا ہے اس لیے پھر جوتا نہیں پہنا ساری زندگی انہوں نے، کیوں کہ کہتے تھے کہ اللہ کی عظمت اتنی دل میں اتری، اتنی عظمت دل میں اتری، کہتے تھے کہ زمین جو ہے اللہ کا فرش ہے، اس کے فرش پر میں جوتا پہن کے نہیں پھر سکتا۔ اس عظمت سے ساری زندگی آپ نے ننگے پیر پھرتے رہے لیکن کبھی جوتا نہیں پہنا۔ بہت بڑے درجے کے بزرگ سے یہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے دوستو، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے جو گزر، ایک بزرگ کا قول ہے، میں نے حضرت سے بھی سنی یہ قول، کہ چاہے کتنی غفلت سے اللہ کا نام لے انسان، ہم کہتے ہیں نا وہ کچھ پتہ نہیں چل رہا یار کیا فائدہ، کیا بیٹھے ہیں، کیوں نام لیں، کبھی دل ہی نہیں کر رہا انسان کا، یا کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے کچھ سوچتے ہیں کیا ذکر ہے، کچھ نہیں، غفلت ہے۔ کہتے کتنی بھی غفلت سے انسان اللہ کا نام لے وہ اس کو کھینچ لیتا ہے، انسان کھینچتا ہے، بلکہ وہ کھینچتے کھینچتے اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ جو وہ رضائے حق کا طالب بن جاتے ہیں۔ چھوٹا سمجھے ہی نہیں اللہ کے نام کو، تو اللہ کے نام کو لینے کو چھوٹا سمجھے ہی نہیں، بلکہ لیتے وقت یہ تصور کر لیں کہ اتنا بڑا جو فعل مجھ سے اللہ کرا رہا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے میرے دل پہ اللہ کا نام آ رہا ہے اور میں اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کا نام ہے دوستو، اللہ کا ذکر ہے، اس کو کسی انداز سے بھی اللہ پاک نے اگر توفیق دے دی ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ ورنہ تو ہزاروں میل دور سفر کرتے تھے اس نام کو لینے کے لیے، کیونکہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں وہ اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے اللہ مل جاتا ہے۔ اتنی برکت اس نام میں ہے، جو اللہ کا نام لیتے ہیں ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ اپنا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے والا جو کبھی محروم نہیں ہوتا۔ کبھی آدمی کسی حالت کے اندر ہے لیکن الحمدللہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ لگے ہے، مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کا نام مایوس نہیں کرتا انسان کو، مایوس نہیں کرتا، اثر ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے، اللہ اس بندے سے ضرور راضی ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ اس سے جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو قرآن نے ایسے لوگوں کے لیے تعریف فرمائی ہے۔ دنیا جو ہے نا ہمارے دوستوں، اس کے دو رخ ہیں دنیا کی، یاد رکھیں، جس انداز سے اس دنیا کو آپ دیکھ لیں، دنیا ہے بھی خبیث، دنیا ہے بھی ذلیل، دنیا ہے بھی بیکار، مکھی کے جو مچھر کا پڑا اس سے بھی گندی چیز ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، بے مقصد نہیں ہو سکتی دنیا، یقینی سب کچھ ہے، لیکن اسی دنیا سے انسان نے آخرت کو بھی کمانا ہے، اسی دنیا سے آخرت ملے گی جو ذلیل ہے، گندی ہے، بری ہے۔ اب سوال یہ بتا کہ دیکھتا آدمی اس دنیا میں رہتا ہے کس طرح سے، تعلق دنیا سے انسان کیسے رکھتا ہے، تعلق اس دنیا سے انسان کیسا رکھتا ہے؟ اگر دنیا کو اس نظر سے ہی دیکھتا ہے، اگر دنیا کو ہم نے فائدہ صرف اسی فائدے کو دنیا کے دیکھا ہے کہ دنیا ہی کا فائدہ لو، تو اس کو ملتا ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچے کہ یہ جو دنیا کا ہے فائدہ ہمیں دے رہی ہے، دنیا کا فائدہ دے رہی ہے، دنیا بن رہی ہے، دنیا مل رہی ہے، دنیا میں ترقی ہے، بینک بیلنس بنتے ہیں، مکانات بنتے ہیں، رتبے ملتے ہیں،
دکانیں ملتی ہیں، محلات بنتے ہیں، یہ سب دنیا ہے نا. فائدہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اس کو ہو رہا ہے، لیکن کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے. مل تو رہا ہے اس کو فائدہ، مل رہا ہے اس کو، لیکن کیسا فائدہ ہے کہ اتنے ہزاروں مکان، اتنی دکانیں، اتنے کاروبار، اتنا پیسہ، ایک سیکنڈ میں دل کی طبیعت بند ہوئی وہ سب ختم. یہ کیسا فائدہ ہے مجھے بتائیں. اور ایک وہ شخص اس دنیا کو آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی دنیا ہے. کہتے اسی دنیا سے میں نے فائدہ لینا ہے. کس کا؟ دنیا کا فائدہ نہیں لینا. کون کا لیتا ہے فائدہ؟ میں نے فائدہ اس کا آخرت کا لینا ہے. رخ بدل گیا ہے یہی دنیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرق دیکھیں آپ کتنا ہو گیا. سبحان اللہ. ایک آدمی دنیا کا فائدہ لے رہا ہے، مل رہا ہے اس کو فائدہ، لیکن بیوقوفی سوچے یہ تو فرعون نے بھی لیا تھا، کیا ملا اس کو؟ قارون نے بھی لیا تھا. ہزاروں کروڑوں مثالیں میں، بڑے بڑے سکندر بھی تھا، بادشاہ تھا. اب تک وہ ہو رہا ہے. یہ کہاں جاتا ہے وہ؟ کدھر؟ کون کچھ لے کے گیا ہے مجھے بتائیں. سکندر امراض نے کہا میرے ہاتھوں کو باہر نکال دینا. اس نے کس لیے؟ کہ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ سکندر جو گریٹ تھا نا، خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ نہیں لے جا سکا. اکبر دی گریٹ، فلاں دی گریٹ. آج تک آپ یہ دیکھ رہے ہیں گریٹ جو لوگ آ رہے ہیں پیسوں کے برتے پر، کہاں جاتے ہیں؟ نام ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. لیکن جو شخص اس دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے آخرت کے لیے، سبحان اللہ، اللہ اس کے لیے اس کی عجیب تعریفیں کرتا تھا. سبحان اللہ، عباد المخلصین کہا اللہ پاک نے اس کو، یہ میرا خاص بندہ ہے. کیونکہ یہ فائدہ جو اٹھا رہا ہے اس دنیا سے، کس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ وہ آخرت کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اس نے دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں، تو سوچے ہی نہیں. اس ہر وقت میں، جیسے ہر وقت میں دوسرا دنیا کے لیے سوچتا ہے، اتنا کر لوں، اتنا کر لوں، اتنا کر لوں، یہ فکر رہا ہوتا ہے اس پر. تو وہ جو دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، وہ ہر وقت آخرت کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں اتنا کر لوں، میں اتنا کر لوں، میرے اتنے محل ہوں گے، اتنا فلاں ہوگا، اتنی چیز ہوگا. اللہ کہتا ہے یہ ہے بعد المخلصین ہے. تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ اس کو. اس کے یہ جو فائدہ اس نے دنیا کے لیے کمایا ہے، نامموز ختم ہو گیا اس کا. لیکن یہ جو فائدہ کما رہا ہے آخرت کے لیے، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کر رہا. ہر وقت اس کے منہ پہ اللہ کا نام ہے اور مشین چل رہی ہے اس کی، الحمدللہ. انویزیبل چیز اس کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کو فائدہ آخرت کا کرتا. مجھے آخرت کا فائدہ ہے. ادھر کیا مل رہا ہے؟ دنیا والوں تو گیا بیچارہ، اس کی تجارتیں بھی گئی، مال بھی گئے، بینک بھی گئے، ایک سیکنڈ ختم. اب وہ جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے مرنے کے بعد کہ اب اس کے پاس کوئی صلاح آ رہا ہے الحمدللہ، اور دائمی چیز آ رہی ہے اس کے پاس. وہ خوش ہے. اللہ کہتے ہیں ہاں بالکل خوش ہے. کیوں؟ رزق اللہ پر پہلے اس کا انعام بتاتا ہے. رزق معلوم ہے اس کو. ایک اب میرے پاس آ گیا، اب میں اس کو ایک حسین و ترین ایسا رزق عطا فرماؤں گا جس کو سوچ بھی نہیں سکتا. فاکیہ ہوں، ایسے ایسے میوے دوں گا اس کو کھانے کے لیے. ایسے ایسے میوے ہوں گے، فصلیں کہ وہ اس کی مثال، ہاں ایک بس پتہ ہے کہ میوے، لیکن وہ ہوں گے کیا، اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا ہم نہیں جان سکتے وہ کیا ہوگا. اب اللہ دے رہا ہے ان لوگوں کے لیے آخرت کے فائدے کے لیے اس دنیا کے اندر زندہ ہے، جو آخرت کے فائدے ان کے بارے حلت ہوتا ہے. فاکیہ مکرمون، پوش. سبحان اللہ. یہاں ہم کہتے ہیں پوش ایریا. کہاں رہتے ہیں جی؟ پوش ایریا میں رہتے ہیں جی. ہمارا پوش کیا ہے؟ سبحان اللہ. ہمارا پوش ہے کہ مسجد سے دور ہو، غیر قوموں کے نزدیک ہو، جہاں نماز اذان کی آواز نہ آتی ہو یا کوئی مدرسہ نظر نہ آتا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں پوش ایریا. کوئی چھوٹا آدمی یہاں نہیں آ سکتا، غریب لوگ یہاں نہیں. ہم امیر لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم پوش ایریا میں رہتے ہیں. پوش علاقے ہمارا، 4 پیسے ہیں وقت باغ کی طرف. کیوں یہ پوش علاقہ؟ میں نے اکثر سنا ہے پوش کا نام، لیکن آج تک اس کا فلسفہ نہیں سمجھا پوش ہوتا کیا ہے. خود ہی خشک ہوتا ہے انسان یہ پوش کر کے. یہ عقل پہ جب پردے پڑتے ہیں انسان کے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کے پوش والے بیچارے لوگ ہیں کو نہیں دیتا، کہ کہتا ہے جب یہ میرا آدمی آئے گا، محسن آئے گا، تو پھر میں بھی مکرمون اس کو اپنے پوش علاقے میں رکھوں. مکرمون قرآن کہتا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن کہہ رہے ہیں
کیونکہ جنت کے اندر ہی پوش علاقے ہیں. یاد رکھیں. اب کون ہوگا سب سے پوش علاقے میں؟ وہ آدمی جو دنیا کے اندر آخرت کے فائدے کے لیے زندہ رہا ہے. اس گروپ میں تھا، وہ سوچا نہیں میں تو بھی آخرت کے بارے میں فائدہ کرتا ہوں، اس پہ لگا رہا. اس پہ نہیں کہ وقت تو گزر رہا ہے، آج بھی گزر گیا، کل بھی گزر رہا ہے، دفعہ کرو، لیکن جو آنے والا وقت ہے اس پہ میرا کام چل رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے مکرمین اس کے لیے میں نے پوش علاقہ رکھا ہوا ہے. کیسا پوش؟ جنت النعیم. اس پوش علاقے کا نام اللہ فرمایا کیا ہے؟ نعیم. جنت باغ، ایسے خوبصورت حسین ترین باغ ہوں گے اس کی محل بنے گا پوش. یہ ہے پوش علاقہ، اس کو کہتے ہیں. وہاں بنے نا پوش علاقے میں. یہاں کا فائدہ بختی پہ مسجد سے دور جا رہا ہے، وہ مسجد میں پوش ملے گا آپ کو محل. مسجد سے باغ ہے، مسجد سے دور ہو رہے ہیں، پوش علاقے میں چلے جائیں. اچھی بس جاؤں نا وہ دوسرے لوگ گھومنے بیٹھے ان کی نقلیں ہم کریں، ان کی طرح جانور پالیں، انہیں کی طرف چلیں، انہیں کی طرح سٹائل ہمارا ہو جائے. تھوڑی دیر کی بات ہے، پتہ لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے حال بتا رہے ہیں، ان لوگوں کے کیا حال ہوں گے. یہاں کے پوش والے لوگ ہیں نا، ان کے بھی حال پتہ لگ جائے. مکرمی جنت النعیم، جنت نہیں جنت النعیم، ایسے باغات میں اس کو شمار کرتا ہوں. مکرمین کہتا ہے کہ ریسپیکٹڈ، باعزت، با احترام. اللہ خود جس کو اللہ تعالیٰ اتنے تعریفیں کر رہے ہو، کیا ہوگا وہ شخص، کیا مقام ہوگا اس کا. بنا لیں آج دوستوں، بنا لو یہ چیز. دیکھ لو اس دنیا سے مل رہا ہے، ہمیں اسی سے مل رہا ہے. چلو بدل دیں تھوڑا. مکرمین لکھے گا اس کو. سبحان اللہ. جنت ہے، جنت کے باغات ہیں، اور جناب اس کے بعد وہ جنتی مقابلی کہتے ہیں کہ جب جنت ہوں گے تو کیا کریں گے؟ تخت بچھایا جائے گا، تخت بگا کے وہ جو لوگ ہوں گے آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں گے. ان کے بارے میں مخلصین کے بارے میں لگتا ہے وہ لوگ جنہیں دنیا کی طرف توجہ نہیں دی، کمائی کی، آخرت کی. بیٹھے ہوں گے، تخت بچھے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو باتیں کر رہے ہوں گے. متقابلین، سامنے بیٹھے ایک دوسرے کے. اور پھر سبحان اللہ، جام چڑھ کے جام، شراب کے جام چل رہے ہوں گے. خوبصورت حسین لڑکے جس کا تصور موتی جیسے ہوتے ہیں، وہ شراب پیش کر رہے ہوں گے ان کو، شراب پی رہے ہوں گے بیٹھ کے. سبحان اللہ. شراب، اور اللہ کہتا ہے شراب بھی کون سی؟ وائٹ وائن، بیاضا. قرآن کہتا ہے سفید رنگ کی شراب دی جائے گی ان کو. پتہ ہے کیا چیز ہوگی. یہ اللہ کی دیکھیں مہمانی، دیکھیں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ. سفید شراب، پیادہ، بالکل وائٹ وائن. پھر فرما دیا نشہ ہوگا. عجیب نشہ دیکھیں آپ. نشہ اس میں ضرور ہوگا، لیکن وہ گندا نشہ نہیں ہوگا جو اس شراب کے اندر تھا. کیونکہ اس شراب کے نشے میں کیا ہوتا تھا؟ بکواس کرتا تھا، شور مچاتا تھا، منہ کڑوا ہوتا تھا، گندا ہوتا تھا، کہتا دماغ خراب ہوتا تھا. اللہ کہتا ہے یہ کچھ اس میں نہیں ہوگا. وہ دنیا کی شراب پی کر دنیا کا نشہ چڑھتا تھا تو یہ خباثت چڑھتا تھا، اور جنات اور شیطان اس میں آتے تھے. لیکن جب یہ میری شراب پیے گا تو اس میں نشہ چڑھے گا. کون سا نشہ ہوگا؟ نشہ معرفت ہوگا اور دیدار کا نشہ ہوگا. نشہ یہ بھی رکھے گی شراب. شراب جو ہے مشرب ہے. البتہ نشے سے خالی نہیں ہوگی، بار بار جام پئیں گے. اور پھر نشہ کون سا ہوگا؟ وہ نشہ ہوگا محبوب کی دیدار کے نشے میں مست. میں نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھ رہے ہیں آپ بھی. جام آ رہے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھے ہیں، اور باتیں چل رہی ہیں ایک دوسرے کی. خالی ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں خالی تھوڑے بٹھاؤں گا ان کو. کون دیکھیں آپ تختوں میں بیٹھے. کاسراتی طرف عین، کہتا ہے کہ خالی کیسی ہوگا؟ جوڑا ہوگا ان کے ساتھ، حوریں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی، ان کی بیوی جو ہوں گی. اور کیسی ہوں گی وہ؟ اللہ نے تعریف کی ان عورتوں کی. کیا دو تعریفیں فرمائی.
کیا کہ ان کی نگاہیں جو ہوں گی جھکی ہوں گی. سبحان اللہ, نگاہیں جھکی ہوں گی ان کی حیا کے ساتھ, اور خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی جو جھکی ہوں گی. یہ سننے والی بات ہے, عورتیں کو غور سے سنیں اس بات کو. اللہ نے خاص ایک تعریف بتائی ہے عورت کی, حور کی جو تعریف کی اللہ تعالیٰ نے. اب مجھے بتائیں, جس عورت کی اللہ تعریف کرے اس کی حسن کیا ہوگا؟ ہم بھی تعریف کر سکتے ہیں, بہت لوگ کچھ دنیا تعریف کے پل باندھے, لیکن اللہ جس کی حسن کی تعریف کرتا وہ کیا عورت ہوگی؟ تو وہاں کس کے پہلو میں بیٹھی ہوگی؟ شراب بھی چلے گی اور آپ کے ساتھ بیٹھی ہوگی, اس آپ وہ آپ کی ہوگی, اور اس کی حسن کی تعریف اللہ کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے جو حسن کی تعریف کی ہے اس کی حیا کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اصل حسن حیا ہے عورت کا. سبحان اللہ. ایسی بےہودہ عورتیں مانی وہاں کوئی کام نہیں ہوگا, جن کے کبھی چہرے پہ پتہ ہی نہیں کہ چہرے پہ نقاب بھی ہوتے ہیں, کبھی آنکھیں, ہزاروں لوگوں کو دیکھنے والی نگاہیں اور ہزاروں لوگوں کے چہرے پہ پڑنے والی نگاہیں. وہ تو ویورز لے کے جائیں گے اپنے. اللہ پوچھے تیرے ویورز کتنے تھے؟ ویورز کی لسٹ ہوگی کہ ان کے 2,000 ہیں, ان کے 15,000 ہیں, 16,000 ویورز ہیں اس عورت کے. یہ بھائی لکھا جاتا ہے جتنے مرد اس عورت کے شکل پہ نظر ڈالتے ہیں وہ ویورز بنتے ہیں اس کے. ویورز سمجھتے ہیں نا آپ پروگرام کو جب دیکھتے ہیں. ایک عورت نکلی, جتنے سنگار کے ساتھ نکلتی ہے, جتنے بن کے نکلتی ہے, جتنے خوشبو لگا نکلتی ہے, تو پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں. لوگوں کیا قصور دیکھیں گے, نظر اٹھتی ہے نا. وہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کون ہے؟ اس کے ویورز ہیں. تو اللہ پیش کرے گا, بتا تو کتنے ویورز ہیں تیرے, یہ بتا. اتنی عذاب اس کو دیا جائے گا جتنے لوگوں نے اس عورت کو دیکھا. نہیں سمجھے بات؟ اور تو ہے ہی ہے. سب سے پہلے جو حسن کی تعریف کی ہے حورت کی یہ, اور حور کی یہ کی ہے کہ نظریں ہوں گی, خوبصورت نگاہ ہوگی, لیکن جھکی ہوگی, حیا کے ساتھ اٹھنے والی نگاہ نہیں ہوگی. ہم ایسی حور اس کو دیں گے, اور ایسی خوبصورت با حیا ہوگی, اتنی چھپی ہوئی ہوگی. وہ اس کی مثال اللہ نے دی ہے, کیسے؟ بے آدھا, یعنی اتنی خوبصورت چھپی ہوگی جیسے انڈے کے اندر زردی چھپی ہوتی ہے, موتی کے اندر سیپ چھپا ہوتا ہے, سیپ کے اندر موتی چھپا ہوتا ہے. یہ عورت کی تعریف کی ہے. بتائیں یار, اب قرآن سے ہی کہہ رہا مت مانے یا ان لوگوں کی بات مانے؟ باہر نکالو, باہر نکالو, باہر نکالو, جس طرح ظلم ہو رہا ہے, یہ اس کے حقوق فلاں. مجھے آپ سوچیں اب قرآن کی باتیں مانے یا ان حقوق کی باتیں مانے جو آپ بتا رہے ہیں. جو صبح ہوتی ہیں مردوں سے پہلے باہر نکل جاتی ہیں کمانے کے لیے, سڑکوں کے اوپر, نوکری کے لیے, یونیورسٹی کے اندر فلاں کے لیے, اس کے لیے, کالجوں کے لیے, ڈاکٹری بن رہی ہے, فلاں بن رہی ہے, مقابلہ, پورا مقابلہ چلتا ہے. صرف چند دن کے لیے آپ نے دنیا کے لیے, اللہ کہتا ہے رخ بدل کیا کہ جس نے اسی عورت نے آخرت کو کمانے کے لیے اپنی زندگی گزار دی تو وہی حور بن کے بیٹھے گی اس وقت. دنیا ہے خبیث دنیا میں آخرت کو بنانا ہے. ہم نے اپنے محلات اسی دنیا میں بنانے ہیں. جتنا چھپے گی, کیا کام عورت کا کام کرنے سے, کیا کام عورت کو باہر کرنے سے؟ حسن کیسا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. حسن تو حیا کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے, حسن تو پوشیدگی کے اندر ہے. بس اللہ تعالیٰ تعریف کرے مخلصین کی, وہ لوگ جو بدلتے ہیں. پوش علاقے میں ہوں گے, پوش علاقہ ہوگا, تخت بچھے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے لوگ, الحمدللہ باتیں کر رہے ہیں, گپیں چل رہی ہوں گی, تو ایک دم ایک خیال آ گیا کہ دوست کو اس ماحول کے اندر جتنا سارا لوگ کہے گا یار سار دوسرے پوچھتے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, یہ قرآن بتا رہا ہے. کہتے کیا؟ کہتے یار ایک جگہ فلاں بندہ ہوتا تھا ایک. کہتا ہاں یار مروا دیا تھا اس نے. کیوں؟ کہ وہ جب بھی نماز پڑھنے جاتا کدھر جا رہا, چھوڑے یار کیا ذکر میں بیٹھ رہتے تم کو, اتنا زیادہ ذکر کا پکڑ کہیں گے لوگ تجھے, کس چکر میں پڑ گیا تو, اپنے حساب سے کرے یار کام. بچوں کو اس کام پہ ڈال کے کس کام پہ ڈال رہا ہے. کہتے بری ہمیں چلے نہیں دیتا تھا. وہ مسجد میں جا رہے ہیں تو روک رہا ہے, کچھ اچھے کام کر رہے ہیں تو روک رہا ہے, کیا ہر وقت ذکر کرتے ہو, قرآن پڑھتے رہتے ہو, کیا مولوی بنا رہے ہو اپنے بچوں کو, یا کیا پردے لگائے ہوئے, عورتوں کو گھر بٹھایا, نہ کام پہ بھیجتے ہو نہ کچھ کرتے ہو. ہے نہیں ہوتے لوگ
ہے ماحول یہ نہیں ہے. تو وہ کہیں تصاور کہتے یاد ہے وہ آدمی جو ایسی باتیں کرتا تھا؟ کہتے یار ایک دم اللہ کی آواز آئے گی. کہتے فکر نہ کرو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ آدمی کہاں ہے اس وقت. ایک دم اللہ پاک دوزخ کا دروازہ کھولے گا، دیکھیں گے جہنم کے درمیانے درجے میں وہ شخص بیٹھا ہے جو ان کو روکتا تھا. دیکھیں کیونکہ اس کی تو تیاری دنیا کی تھی. اس کو تو بیوقوف سمجھتا تھا کہ کچھ نظر آ نہیں رہا، جنتیں کہاں ہیں یار، دو کیسی باتیں کرتے ہو یار، کون مر کے بعد زندہ ہوتا ہے، کن چکروں تم پڑے ہو بھیا. وہ کون سی جنت ہے، کون سی حور، ایسی جنت کا کیا کریں ہم جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہو. یہ شاعر صاحب کہہ رہے ہیں کیسی جنت کا کیا کریں جس میں لاکھوں برس کی حوریں، بڈھی حوریں ہو گئے لاکھ برس کے، اس چکر میں کہاں پڑ رہے ہو. یہ مسلمانوں کی باتیں کر رہے ہو، کافی مسلمان لوگ ہیں. تو یہ اب کون کہتا ہے وہ دکھاتے ہیں. تو جو دروازہ کھولے گا وہ شخص کہاں ہوں گے؟ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، جو کرٹیسائز کرتے تھے اللہ کے نیک بندوں پر، نماز پڑھنے والوں پر، داڑھی رکھنے والوں پر، پردہ کرنے والی عورتوں پر، جو طنز کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے ان کا. قرآن پڑھا کریں تدبر کے ساتھ تو مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے. یہ آج ہی آیت میں نے پڑھی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. آج میں پڑھ رہا تھا قرآن، یہ آیت میرے سامنے آئی تھی تو میرے ذہن میں آ گئی، میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو کہتے یار یاد ہے اس کہتا اللہ کہتا میں دکھاتا ہوں. اللہ کہے گا تو کھلے گا، دیکھا جہنم کو بالکل سینٹر میں بیٹھا ہے. او یار وہ تو تھا. اب پھر وہ کیا بولیں گے؟ اب بولیں گے جنتی کہے گا اولا نعم الربی سبحان اللہ. عجیب. اب یہ فکر سن لیں آپ. اولا نعم الربی، یا اللہ تیری کتنی بڑی نعمت تھی، تو نے ہمیں اللہ والے کے پاس بھیج دیا. نعم الربی، جس کی آج کوئی ویلیو نہیں ہے، کہ کتنا آج ہمیں احساس ہو رہا ہے اس چیز کا اس جنت میں جانے کے بعد. میرے مولا اللہ نعم الربی کی کتنی بڑی میرے رب تیری یہ نعمت تو نے ہمیں دی تھی کہ تو نے کسی اللہ والے کے پاس بھیج دیا. کیونکہ ہم اگر اس کی صحبت میں نہ جاتے پھر محروم، ہم آج ان کے ساتھ ان کی صحبت کی وجہ سے اس کے اندر بیٹھے ہوتے جہنم کے اندر. یہ واحد اس کی صحبت تھی جو ہمیں تو نے صحبت دی، ہم اس کی صحبت میں بیٹھے تو اس صحبت سے ہم بچے. میری بات سن رہے ہیں؟ دس از قرآن جو بتا رہا ہوں. تو قرآن اللہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ حاضہ یہ اصل میں جو تھی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کسی اللہ والے کی. آج حضرت نہ ملتے تو میں کسی پب میں بیٹھا ہوتا، گولی چوڑی چلتی ہوتی، ہزاروں ناجائز بچے ہوتے، ہزاروں بات پھر رہے ہوتے. سارا جو مزہ آج لگا ہے کس کا ہے؟ کہ اس نعمت کا جس نے اللہ نے صحبت دے دی حضرت صاحب. جنت ہی کہے گا محسن کہ یہ سب کچھ جو کمال ہو رہا ہے نا، جنت میں بیٹھا ہوں، پوش یہ جو سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے معاملات، کس وجہ سے؟ سبحان اللہ، اس نعمت کی وجہ سے ہو رہا ہے جو اللہ نے مجھے دی کہ اس کی صحبت میں بیٹھا تو اس کی صحبت سے بچا، ورنہ یہ مجھے گھسیٹ لیتا، یہ مجھے تفلے جاتا، مجھے بھی شرابی بنا دیتا، میں بھی بے نمازی ہوتا، میں بھی اس کے ساتھ گھومتا پھرتا. لیکن رخ جو میرا بدلا اس لیے کہ میں نے ایک اللہ والی کی صحبت تو نے دی، اس کو میں نے پکڑ لیا. نعم الرب، وہ بچا گیا. اب کیا؟ اب سنیں یہاں ایک دلچسپ آپ کو بات بتاتا ہوں. اب فرق کیا بتا رہا ہے قرآن؟ کیا ان کی صحبت سے نکال کے میں نے کہا بھیا تمہیں اپنے محبوب کی صحبت میں بھیجا، اس کو نعم ربی کہہ رہے ہیں. تو اب وہ کہیں وہ انہی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، جو تختوں میں بیٹھے نا آمنے سامنے، وہی ہوں گے. آپ سے مجدد الثانی ہوں گے، شیخ سلند ہوں گے، نقش بندی ہوں گے، سارے وہی حضرات بیٹھ کے آپ کو شراب پیئیں گے، ان کی بیویاں بیٹھی ہوں گی اور آپ بیٹھے ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھے. نعم الربی کہتے یہ ہے رب. اس صحبت میں ہوتا تو یہاں جہنم میں ہوتا. آج تو ان کی صحبت تھی تو آج جنت میں تو ان کے ساتھ بیٹھا ہے. یہ ہے عبد القادر جیلانی، یہ ہے خواجہ احمد چشتی، جن کے ساتھ تو جام پی رہا اور باتیں کر رہے ہیں. قرآن ہے. بتاؤ اب کیا چاہیے؟ دنیا کی تیاری چاہیے یا اسی دنیا کی تیاری چاہیے؟ آخرت کی دنیا کی تیاری چاہیے؟ سب ٹو یو.
اللہ کا کام سنانا ہے اور اللہ والوں کا کام پھیلانا ہے. وہ بچنے تو آپ نے شیطان سے. شیطان کبھی نہیں چلنے دے گا ہمیں. قرآن کو جو نہ سمجھ سکے, قرآن کو نہ پہچان سکے, یہ سارا قرآن ہی میں نے بتایا, کوئی حدیث تو آئی نہیں ابھی اس میں. بولے سبحان اللہ. پھر اللہ نعرہ مارتے ہیں کہ جو کہتے تھے نا ہاذا, اللہ تعالیٰ کہتے یہ ہے کون سی فوز عظیم, کہ بڑی کامیابی جس کے لیے تو بھاگتے تھے, اس کو کہتے ہیں کامیابی. کہ کس کے ساتھ بیٹھے ہو تم, کون لوگ ہیں جن کے نام جپتے تھے, جن مشاہد کو تم دیکھتے تھے, آج وہ تمہارے سامنے بیٹھے ہیں. عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی بیٹھے ہیں, داتا گنج بخش بیٹھے ہیں, سبحان اللہ, خواجہ مجد الرسانی بیٹھے ہیں, میرے حضرت بیٹھے ہیں, فضل خوشی سارے بیٹھے ہیں الحمدللہ. اور تختوں میں بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شرابیں پی جا رہی ہیں, مستی چل رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں. احساس دلایا اللہ تعالیٰ کی. اس صحبت کو چھوڑنے کے بعد وہاں ہوتے, اس صحبت کیا ہے تو یہاں ہو تم کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ لوگ تو بھگاتے تھے آپ کو, تو یہ لوگ کیا کرتے جن کے ساتھ آپ کو بٹھایا, یہ کیا کہتے تھے کہ آؤ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ, آؤ اللہ کی طرف, فرفر اللہ, بھاگو تم اللہ کی طرف. ان کی دعوت ایک ہی ہوتی تھی, دعوت جو میں بتایا بشر حرفی رحمت اللہ علیہ, کہاں شرابی اور کہاں نبی ہم کو خواب میں دیکھ رہا ہے. بشر حرفی رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھا تو نبی ہم تشریف لے آئے. کہتے تجھے معلوم ہے کہ آج جتنے بھی اس وقت اولیاء اللہ ہیں اس زمانے کے, ان سب میں تیرا درجہ بلند ہے. کس کو؟ جو کل شرابی تھا, کل اس کی تیاری جو تھی کل تک اس دنیا کے لیے تھی. جب اس نے اس دنیا چھوڑ کے اس دنیا کی تیاری کی تو کون خوابوں میں نظر آنے لگے؟ امام الانبیاء خوابوں میں نظر آنے لگے. بدل تو سوئے ہم اپنا رخ تو بدلیں. اس دنیا کو چھوڑ کے ادھر کی تیاری میں تو آئے. یہ جو وقت ہم سے لگاتے ہیں وہ سارا ہم اللہ کی طرف لگائیں. صرف یہاں تو ضرورت کے لیے رکھ لیں, اس وقت کو ضرورت کے لیے, بس اس سے زیادہ نہ ہو. کہاں کریں گے اتنے بڑے مکانوں کا, کہاں کریں گے اتنی دولتوں کو, کیا کریں گے ان تمام چیزوں کا, کیا کریں گے ان عہدوں کا. دنیا کی خوشی میں کتنے مست ہو جاتے ہیں. کوئی چیز دنیا کی مل جائے تو وہ بس پوچھو نا, خوشی کا عالم ہی نہ پوچھو. کتنی دیر کی خوشی ہے وہ, کتنی دیر کی خوشی ہوتی ہے مجھے بتایا. دنیا کی ہر خوشی, ہر مزہ ختم ہو جاتا ہے, ہر مزہ ختم ہو جاتا ہے. کتنی عمدہ سے عمدہ آپ کھانا کھا لیں, زبان سے نیچے گیا ختم. ایسے یہ نہیں ہے, یہاں تک ہوتا ہے بس ختم, چیز ختم ہو جاتا ہے. اس کا اندر فنکشن شروع ہوتا ہے باہر نکلنے کا. اس کا مجھے بڑا ہنسی آتی ہے جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا, تو ایک ہاتھ میں بیگ پکڑ ہوتا ہے نا, اس میں کھانے رکھے ہوتے ہیں, بریڈ یہ وہ. دوسرے ہاتھ میں جو بیگ پکڑ اس میں کیا رکھا ہوتا ہے, ٹوائلٹ رول رکھے ہوتے ہیں. دیکھ لیں آپ جب شاپنگ کرنے جائیں, دونوں غم ساتھ لے کے جاتا آدمی. تو یہ تو دنیا ہے, اس کا نام تو دنیا ہے جس کے لیے ہم سب کچھ, گھر بار وقت سب کچھ قربان کیا ہوا ہے ہم نے. اتنا یہاں آیا اور یہاں سے نکلا, ختم. دیکھتا دنیا ذائقہ صرف ہوں گے ایک زبان تک انسان کا ہوتا ہے, کتنا بڑا ٹیسٹ لے لے. لیکن ادھر کیا ہے, اس دنیا کے معاملے کیا ہے جو وہاں دنیا تیار کرے گا. فاکیوں ایک لقمہ جب لے گا اللہ کے رزق, جو اللہ نے رزق کا جس کا وعدہ اللہ کر رہا ہے قرآن کے اندر, رزق معلوم کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا ٹیسٹ ہوگا کیا, اور لذت ہوگی کیا اس کو. بہت جلدی آنے والا ہے, بہت جلدی آنے والا ہے, فاسٹ چل رہا ہے کام. تو اللہ کہتا ہے یہ ہے, اس کو کہتے ہیں کامیابی. کس چیز سے ملتی ہے؟ یعملی یعملون. اللہ تعالیٰ قرآن کو ختم کرتا ہے. یہ ڈراموں سے نہیں ملتی, تکیوں سے نہیں ملتی, باتوں سے نہیں ملتی, سوچنے سے نہیں ملتی, فکر سے نہیں ملتی, رونے سے. کس سے ملتی ہے؟ یعملی یعملون. کھڑا ہو جائے اللہ کے راستے, باندھے کس لے اپنے آپ کو کہ آج کے بعد انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلوں گا, اللہ کے کام کروں گا. بس اس دنیا سے تعلق رکھوں گا تو ضرورت کے تحت تعلق ہوگا. تب تو پتہ چلا کہ قرآن کو سمجھا گیا ہے اور اپنی زندگی کو بدلے. الحمدللہ
انسان کے مقدر بدل جاتے ہیں. انسان کریں ہمت، میں بھی کروں آپ بھی کریں. سوچنا کیا ہے جب اتنی باتیں لذت کی، دیکھیں کتنا لطف ہے سننے کے بعد. جب یہ سب کچھ ہمیں ملے گا، کس وقت ملے گا؟ یعملون کہ جس وقت ہم نے وہ عمل کر لیں جو اللہ ہمیں عمل بتا رہا ہے. کس دنیا کو تم نے کیا کرنا ہے؟ محدود کر دو. ان کے مکانات، ان کی چیزیں، ان کے پیسے چھوڑ دو گننے. اعمال گنو. اتنا لاکھ درود پڑا ہے، اتنا لاکھ ذکر کیا ہے، اتنا لاکھ فلاں کیا ہے، اتنا لاکھ یہ کیا ہے. فنا ہو جاؤ اللہ کی یاد کے اندر. لذتوں پہ نہ ہو جاؤ. یہ لذت ساری ختم ہو جانی چاہیے چیز ہے. چند سیکنڈ خوش مزہ ہوتا ہے ہر چیز کے، دوسرے زیادہ نہیں مزہ ہوتا ہے اس میں. تو یہ اللہ کا ذکر ہے دوست. ان بندوں کی تعریف اللہ پاک فرما رہا ہے، عباد اللہ المخلصین. کیوں مخلصین؟ کہ خالص پیور میرے تک بڑے تھے. یہ پیور میرے پیور بندے ہیں، خالص خاص بندے ہیں میرے. کیوں؟ یہ مجھے پکارتے تھے. اللہ کا نام لینے والا ہمیشہ خالص بنتا ہے. یاد رکھیں، یاد رکھیں. نام لے گا جو اللہ کو خالص ہو جائے گا، اللہ خاص بندوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر اللہ ٹھیکہ لے لیتا ہے اس کا کہ میں اس کو گناہوں سے بھی بچاؤں گا، بری چیزوں سے بھی بچاؤں گا. پھر اللہ اس کو بچانا شروع کر دیتے ہیں. نفس نہیں چھوڑتا، شیطان نہیں چھوڑتا. آدمی سستی لاتا ہے، نیند لاتا ہے، فلاں لاتا ہے. لیکن جب وہ ذکر شروع ہو گیا اللہ کے ساتھ، اللہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی ہے، میں اس کو بچاؤں گا، ان چیزوں سے میں نکالوں گا اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بچانا شروع کرتے ہیں ہر چیز سے. دنیا کا تو کام چلتا ہے اسی طرح. نفس تو آئے گا، شیطان آئے گا، پکڑے گا. لیکن اب کیا ہے؟ اللہ کریم ان اللہ مع المحسنین. اللہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ چلتا ہوں. پھر اس کا نام ہی بدلتا ہے. نہیں اب یہ میرے طرف چل پڑا ہے، اس نے نیت کر لی ہے کہ میں نے اب تیرے لیے میں زندگی گزارنی ہے. اب یہ وہ آدمی نہیں ہے. اب کون ہے؟ محسنین میں آ گیا یہ شخص. سبحان اللہ، نام ہی بدل دیا اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر. ان اللہ مع المحسنین. لا مع المحسنین شرط یا لا، جو شرط یہ ہے عربی میں ہر حالت میں اس کے ساتھ رہوں گا، جس حالت میں بھی جائے گا. اور شرط یہ اللہ پاک نے کہا. تو اس سے کیا ہوا کہ آدمی گھبرائے بالکل نہیں کہ میں اکیلا ہوں. جو مصیبت پریشانی عارضی آ رہی ہے فضول ہے، کرے گا کون؟ اللہ خود نکالے. میں اپنے کام پہ لگا رہا ہوں. یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں، نفس کی طرف سے آ رہی ہیں، کس لیے کہ مجھے ہٹانا چاہتا ہے اس راستے سے. تو پوچھ رہا بشرافی نے، بھائی تجھے معلوم ہے بشر تیرا مقام کیوں بلند کیا ہے تمام لوگوں کے اندر؟ یہ ایک عجیب جملہ دے کہ میں اپنے بات ختم کرتا ہوں. کس لیے میرا مقام بلند ہوا؟ ساری چیزوں کیا چیز ایسی ہے؟ فرمایا تم متبع سنت ہے، تو میری سنتوں سے پیار کرتا ہے. تو یہ رتبہ سالوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا کہ تو اتنا بلند کر دیا ہر چیز کا. تو دو چیزیں ہیں یاد رکھیں. جب اللہ کی محبت آتی ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ جاننے کے لیے کہ اس کے اندر اللہ کی محبت آئی ہے نہیں آئی ہے، تو لازمی چیز ہے اگر اللہ کی محبت آ رہی ہے تو سنتوں سے محبت ہو رہی ہے اس کو. یہ نشانی رکھی. وہ اللہ والا کبھی ہی نہیں بن سکتا چاہے کتنا ذکر کرتا ہو. جب تک رنگ رسول اس پہ نہیں اترے گا سمجھو اس کا ذکر کامیاب نہیں ہوگا. اس کے ذکر کے اندر کمی ہے کہیں نہ کہیں. جیسے ہی اس ذکر کے ساتھ اس کو سنتوں سے محبت شروع ہو جائے گی، اتباع سنت میں چل پڑے گا، الحمدللہ سمجھو کہ الحمدللہ اس کا ذکر کامیاب ہو رہا ہے اور اللہ کا محبوب بن چکا ہے. یہ سب کبھی نہ سوچنا کہ بغیر سنت رسول کے اللہ مل سکتا ہے. ذکر کی خاصیت ہی یہی ہے، ذکر کی خاصیت ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے متبع سنت کرتا ہے انسان. یہ ڈر نکال دیتا ہے اس کے ذہن سے لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے یہ کام کر لیا، لوگ کیا کہیں گے یار میں نے پردہ پہن لیا، لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے نقاب پہن لیا، لوگ کیا کہیں گے کہ یار اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا، لوگ کیا کہیں گے کہ یار میں نے داڑھی رکھ لی، لوگ کیا کہیں گے میں نے امامہ پہن لیا. جب یہ جھجکیں ختم ہو جائیں گی، لوگ کیا کہیں گے میں نے دھوتی پہن لی، جب یہ جھجک ختم ہو جائے کہ سب کچھ کرنا ہے وہ کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہی میری زندگی ہے، محفل ہے زندگی کا.
جب ذکر کے بعد یہ چیز پیدا ہو جائے، مبارک ہوں لوگوں کو کہ اللہ نے تمہیں قبول کر لیا. الحمدللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه برحمتك يا ارحم الراحمين.